ایک بہت نیک، متقی اور پرہیزگار شخص تھا جو دن کو روزہ رکھتا اور رات کو عبادت یعنی قیام اللیل کرتا۔ وہ ہر قسم کے حرام سے خود کو بچا کر رکھتا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے ارد گرد رہنے والے محلے دار اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں۔ وہ کبھی ان کی محفل میں نہیں بیٹھتا تھا کیونکہ وہ ہر وقت غیبت اور چغل خوری کرتے تھے، لہٰذا وہ اپنے گھر ہی موجود رہتا۔ وہ تبھی گھر سے نکلتا جب اسے ضرورت کی اشیاء درکار ہوتی، ورنہ وہ گھر ہی رہتا اور پروردگار کی عبادت میں مصروف رہتا۔ ایک روز محلے کے لوگ جمع ہوئے۔ اس شخص کو دیکھو، یہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ ہم سے زیادہ بہتر ہے؟ یہ نہ ہی کبھی باہر ہماری محفل میں آتا ہے اور نہ ہی ہم سے کبھی بات کرنا گوارا کرتا ہے۔ ہم جب بھی اسے دیکھتے ہیں وہ اپنی نظریں جھکائے سیدھا دکان پر چلا جاتا ہے اور پھر ویسے ہی واپس اپنے گھر لوٹ جاتا ہے۔ یہ خود کو بہت نیک اور پرہیزگار سمجھتا ہے۔ لوگ نہ جانے کیوں اس سے حسد کرنے لگے، شاید وہ ایسے ہی تھے۔ شیطان کبھی کبھار خود آپ پہ حملہ نہیں کرتا، کبھی کبھی وہ اپنے چیلوں یعنی کچھ شیطانی لوگوں سے بھی اپنا کام نکلواتا ہے اور ایمان والوں پر حملہ کرواتا ہے، اور یہی انہوں نے کیا۔ انہوں نے محلے کی سب سے خوبصورت اور نوجوان لڑکی کو اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے چنا، جو انتہائی غریب بھی تھی، اور اسے انہوں نے یہ ٹاسک دیا کہ وہ اس نیک اور پرہیزگار شخص کو اپنے حسن کے جال میں پھانس کر بدکاری کے اندھے کنویں میں دھکیل دے گی۔ وہ کہنے لگی، اوہ، میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ لوگ کہنے لگے، اگر تم ہمارا یہ کام کرو تو ہم تمہارے وزن کے برابر تمہیں سونے میں تول دیں گے اور تمہاری ساری غربت لمحوں میں ختم ہو جائے گی، بس تمہیں ہمارا یہ کام کرنا ہوگا۔ وہ لڑکی اپنے گھر واپس گئی اور اس تمام معاملے پہ غور و فکر کرنے لگی۔ وہ سوچنے لگی، میں غربت سے تو مری جا رہی ہوں، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا، لہٰذا شیطانی حربہ اس پہ غالب آ گیا اور اس نے وہ ٹاسک جو لوگوں نے دیا تھا قبول کر لیا۔ اس نے سوچ لیا کہ میں اس نیک شخص کو سیدھے راستے سے بھٹکا کر بدکاری کے راستے ضرور ڈالوں گی۔ ایک روز وہ لڑکی ایک سرد رات اس نیک شخص کے گھر کے دروازے پہ جا پہنچی اور دستک دینے لگی۔ اس نے ابھی دروازہ کھولا ہی تھا تو فوراً یہ دیکھ کر بند کر دیا کہ دروازے پہ کوئی نوجوان لڑکی کھڑی ہے۔ لڑکی نے اسے آواز دی اور کہنے لگی، دیکھو دیکھو، مجھے اندر آنے دو، میں سفر کر رہی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ میں سفر مکمل ہونے سے پہلے اپنے گھر واپس پہنچ جاؤں گی، لیکن ابھی آدھی رات ہو چکی ہے اور میں سفر جاری نہیں رکھ سکتی، اور پھر میں یہ بھی نہیں جانتی کہ میں کہاں پر ہوں۔ میں اس محلے میں کسی کو نہیں جانتی، اگر تم مجھے آج پناہ نہیں دو گے تو مجھے ڈر ہے کہ آج میرے ساتھ کچھ غلط ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا، ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ بستے ہیں، تم ان کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، تمہیں کوئی نہ کوئی ضرور پناہ دے دے گا انشاءاللہ۔ لہٰذا لڑکی وہاں سے چلی گئی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ واپس لوٹی اور دروازے پہ دستک دینے لگی۔ وہ کہنے لگی، میں بہت سے لوگوں کے پاس گئی اس محلے میں، لیکن کسی نے مجھے پناہ نہیں دی، اور پھر باہر بہت ٹھنڈ بھی ہے، اگر تم نے مجھے آج پناہ نہ دی تو میں سردی سے مر جاؤں گی۔ وہ نیک شخص کہنے لگا، ساتھ کچھ اور گھر بھی ہیں، تم وہاں مزید پتہ کر لو، انشاءاللہ تمہیں ضرور کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ پناہ دے دے گا۔ سنو، میرے گھر میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اس لیے اس وقت میرے ساتھ تمہارا رہنا مناسب نہیں ہے۔ لڑکی واپس چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لڑکی دروازے پہ آ کے دوبارہ سے دستک دینے لگی۔ اس شخص نے بالآخر دروازہ کھولا اور لڑکی بولی، تمہاری مہربانی ہوگی، مجھے پناہ دے دو۔ اگر تم نے آج مجھے پناہ نہ دی اور کسی مرد نے مجھ پہ بری نگاہ ڈالی یا میری آبرو کی چادر کو رولنے کی کوشش کی تو میں یوم حساب رب تعالیٰ کے حضور کھڑی ہوں گی، تمہارا گریبان پکڑ کے کہوں گی کہ تم ہی اس سب کی وجہ تھے، میں پروردگار کے سامنے تمہاری شکایت کروں گی۔ جب اس شخص نے پروردگار کا نام سنا تو وہ ڈر گیا۔ وہ بولا، ہاں، کیوں نہیں، یہاں 2 کمرے ہیں، ایک میں تم آرام کر لو اور صبح ہوتے ہی واپس چلی جانا، اور ہاں، میرے دروازے پہ دستک مت دینا اور نہ ہی مجھے کچھ کہنا جب تک فجر کی نماز نہ ہو جائے، جیسے ہی فجر کی نماز ہو تم واپس چلی جانا۔ وہ شخص لڑکی کو اس کے کمرے میں چھوڑ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ اس کے بعد وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا۔ محلے دار یہ جانتے تھے کہ وہ لڑکی اب اس نیک شخص کے گھر داخل ہو چکی ہے، لہٰذا وہ سب جو اس شیطانی عمل میں شامل تھے گھر کے باہر جمع ہو گئے
کہ آج اس نیک شخص کو جب گناہ کی دلدل میں پھنسا ہوا دیکھیں گے تو اسے خوب ذلیل کریں گے۔ اور ایک یہ نیک شخص تھا جو اللہ کی رضا اور اس کے ڈر کی خاطر کسی کو پناہ دیے بیٹھا تھا۔ آج تک اس نے اس گمبھیر صورتحال کا سامنا نہیں کیا تھا۔ ایک طرف وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا تو دوسری طرف وہ مکار لڑکی اس بھولے بھالے انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکا کے بدکاری کی راہ پہ چلانے کے لیے تیار تھی۔ اچانک اس لڑکی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ لگاتار یوں چلا رہی تھی جیسے وہ اچانک کہیں گر گئی ہو اور زخموں سے چور ہو کے درد سے کرا رہی ہو۔ اس شخص نے جب لڑکی کے چلانے کی آواز سنی تو اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور وہ اس کمرے کی جانب اپنے ہاتھ میں لیمپ لیے بڑھنے لگا جہاں لڑکی موجود تھی کہ وہ دیکھ سکے کہ آیا لڑکی ٹھیک تو ہے، وہ کیوں چلا رہی ہے۔ جب وہ کمرے میں پہنچا تو وہ ٹھٹک کے رک گیا۔ سامنے کا شرمناک منظر دیکھ کر اس کی نگاہیں بے ساختہ جھک گئیں۔ وہ لڑکی زمین پہ برہنہ حالت میں موجود تھی اور اسے اپنی جانب مائل کر رہی تھی۔ اس شخص نے کبھی زندگی میں اتنی شرمناک صورتحال کا سامنا نہیں کیا تھا جو آج کر رہا تھا، کیونکہ اس کی ہمیشہ نگاہیں شرم و حیا سے جھکی رہتی تھیں اور اب وہ دل میں کچھ عجیب محسوس کر رہا تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس کا دماغ اسے کچھ بتا رہا تھا جو اس نے پہلے کبھی نہ بتایا۔ محلے کی سب سے خوبصورت اور نوجوان لڑکی اسے اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ وہ کیا کرے؟ ایسی نازک صورتحال میں ایک انسان کیا کر سکتا ہے جہاں ایک جانب سے شیطان کی پوری فوج اپنے جدید ہتھیاروں سمیت آپ پر حملہ آور ہو جائے، دوسری طرف آپ کو رحمان کا ڈر بھی ہو دل میں کہ جو نظر بھی رکھے سماتے بھی، نظر بھی رکھے سماتے بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ جو باہر شیطانوں کی ٹولی یعنی وہ محلے دار جو اس شیطانی عمل میں شامل تھے موجود تھے، جنہوں نے اس لڑکی کے چلانے کی آواز سن لی تھی، وہ اب خوش تھے کہ اب ہم اس شخص کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیں گے۔ وہ سب گھر کے دروازے کے قریب آئے اور جب انہوں نے لڑکی کو بار بار چلاتے ہوئے سنا تو انہوں نے دروازہ توڑ دیا۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ لڑکی اور وہ شخص ایک ہی کمرے میں موجود ہیں، لیکن وہ لڑکی کمرے کی ایک طرف اور وہ شخص کمرے کی دوسری طرف موجود تھا۔ لڑکی مسلسل چلاتی رہی اور اس شخص کی طرف دیکھتی رہی جو کمرے کی دوسری طرف ایک کونے میں موجود رو رہا تھا اور اس کا ایک ہاتھ لیمپ کی آگ میں تھا۔ وہ سب اس لڑکی کو گھر سے لے جانے لگے۔ وہ چلا چلا کے بول رہی تھی، مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے یہاں سے لے چلو، میں قسم کھاتی ہوں کہ مجھے اس شخص کا ایمان مار ڈالے گا۔ جو میں نے دیکھا وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس کے ایمان اور تقوی نے میرے دل پہ گہرا اثر چھوڑا ہے۔ مجھے یہاں سے کہیں دور لے چلو، میری کہیں جان نہ نکل جائے۔ میں نے دیکھا یہ شخص جب ایک قدم میری طرف بڑھاتا تو اپنا ایک ہاتھ لیمپ کی آگ میں رکھ دیتا اور رونا شروع کر دیتا، پھر یہ گر جاتا، بے ہوش ہوتا، اٹھتا، پھر ایک قدم بڑھاتا، پھر آگ میں ہاتھ رکھتا اور رو پڑتا اور ساتھ ساتھ یہ دہراتا، یاد رکھو جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ شدید ہے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑتا۔ وہ سب اس لڑکی کو گھر سے لے گئے اور یہ شخص اٹھ کے اپنے پروردگار سے معافی مانگنے لگا۔ معافی؟ لیکن اس نے تو ایمان اور تقوی کا دامن نہیں چھوڑا، نہ ہی اس بدکاری کی راہ پہ چلا جس پہ وہ لڑکی اسے چلانا چاہتی تھی۔ تو پھر وہ اس قدر رو رو کے کس گناہ کی معافی مانگ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا، یا باری تعالیٰ تو میرے اس گناہ کو معاف فرما کہ جو میں نے اس لڑکی کی طرف ایک بھی قدم بڑھایا، بے شک وہ بھی ایک گناہ ہی تھا۔ تو میرے اس گناہ کو معاف فرما دے میرے پروردگار۔ دوستو، ہم صبح کے اجالے سے لے کے رات کی تاریکی تک بے شمار گناہ کرتے ہیں، بے شمار کبیرہ اور صغیرہ گناہ، اور پھر بھی نادم نہیں ہوتے۔ اور یہ شخص خدا سے ڈر بھی گیا، تقوی بھی اختیار کر گیا، گناہ کے اتنے قریب جا کے بھی اس سے کوسوں دور رہا۔ وہ پھر بھی رو رو کے اپنے اس ایک قدم کو بھی گناہ سمجھتا ہے جو شاید اس نے گناہ کی طرف گناہ کی نیت سے اٹھایا بھی نہیں تھا۔ ذرا سوچیے گا ضرور۔